یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں۔ صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ۔ اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے۔ اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی۔ اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ، دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں۔ یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں۔ لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں۔ اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی، اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو۔ تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشۃ عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة، رواه الطبری في تفسیره جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا۔ ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے۔ تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے، جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا۔ تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے، یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں، آپ ان کو گستاخ قرار دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کا یہ قول نقل کیا اور پھر سیدہ عائشہ کو گستاخ نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں گستاخ کو گستاخ قرار نہ دینا بھی گستاخی ہے، تو کیا ہے معاذ اللہ آپ ان سب کو گستاخ قرار دیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے جس کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر میں بار بار بتاؤں یہ سب کا امت کا اتفاق ہے، میں مفسرین کے حوالے بھی دے سکتا ہوں اور میرے پرانے بیانات بھی مل جائیں گے اس پر، کہ گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ اس زمانے میں عربی کے قواعد و ضوابط منضبط نہیں کیے گئے تھے، گرامر کو بعد میں وضع کیا گیا ہے، تو جو اکثر قاعدے اور کلیے جو انہوں نے وضع کیے ہیں تو قرآن کی بعض آیتیں ان اکثر قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان کی بھی بہت سے حضرات نے تعویل کی ہے، جیسے لنصفعن بالناصیہ میں عین کے بعد جو نون آ رہا ہے
تو نون میں بہت سے حضرات نے کہا ہے کہ یہ گرامر کے قاعدوں کے مطابق ہے، یہ گرامر کے قاعدے کے خلاف بھی نہیں ہے. مطابق اس لیے کہ یہ جو نون تاکید ہے نا، اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں. تو یہ دونوں اقوال علماء میں پہلے سے چل رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بعد میں جو قواعد و ضوابط وضع کیے گئے، بہت ساری چیزیں اس قاعدے پہ منطبق نہیں بیٹھتی، تو کوئی بات نہیں، اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا. وجہ اس کی گرامر تو بعد میں آئی ہے. اور بعض نے کہا نہیں بھائی، گرامر جو اس دور میں گرامر تھی، جو اصل ہے اس کے، اور اس کے شواہد بھی پیش کیے انہوں نے، دلائل بھی پیش کیے کہ اس کے مطابق یہ گرامر کے بھی عین مطابق ہے. تو یہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ سب کی تعبیرات ہیں. ابھی تو میرا مدعا صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مجھ سے الفاظ میں غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں ان الفاظ سے غلطی سے بار بار رجوع بھی کر چکا ہوں، تو کیا آپ ان بڑے بڑے حضرات کو بھی معاذ اللہ نقل کفر گستاخ قرار دیں گے؟ تو ہمیں اس طرز عمل پہ غور کر لینا چاہیے. فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا. خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی، ان کا یہ واقعہ ہے. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں، جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے. یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے. یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے، اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے. اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں، کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ زیادہ بڑا الزام ہے. زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا. یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں. لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے. جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں. اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں،
کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے. تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں. تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں. اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں. آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں، جنید جمشید والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں، اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں، اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں. ہمارا بیان بدلا نہیں ہے. ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا. تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے. گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کام کورٹ کا ہے، عوام کا کام نہیں ہے. تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.